میرے پیارے بہن بھائیوں، آج ایک ایسے مسئلے پہ بات کرنے والی ہیں جس کے بارے میں محرم آتے ہی بہت زیادہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ خاص طور پر خواتین کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، کیا محرم میں عورتوں کا قبرستان جانا جائز ہے؟ کیا یہ ثواب کا کام ہے؟ کیا یہ ضروری ہے یا پھر یہ صرف معاشرے میں چلنے والی ایک رسم ہے؟ آج ہم اس مسئلے کی حقیقت قرآن پاک، حدیث اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ممکن ہے آج آپ کو ایسی حقیقت معلوم ہو جائے جو پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ محرم الحرام اسلام کے ان 4 مہینوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا ہے۔ یہ مہینہ عبادت، صبر، توبہ اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کربلا کا عظیم واقعہ پیش آیا، جہاں امام حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں نے حق اور سچائی کے لیے عظیم قربانی دی۔ لیکن ایک بات بہت واضح سمجھ لیں کہ محرم میں بعض ایسی رسمیں بھی معاشرے میں شامل ہو گئی ہیں جن کی شریعت میں اصل موجود نہیں۔ انہیں میں ایک مسئلہ عورتوں کا قبرستان جانا بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا قرآن پاک میں کہیں یہ حکم موجود ہے کہ عورتیں محرم میں لازماً قبرستان جائیں؟ اس کا سیدھا جواب ہے نہیں۔ قرآن پاک میں کہیں بھی ایسا حکم نہیں ملتا کہ محرم کے دنوں میں عورتوں پر قبرستان جانا لازمی ہے، ضروری ہے۔ ہاں، قرآن ہمیں موت کو یاد رکھنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی تلقین ضرور کرتا ہے، کیونکہ قبر ہماری دنیا کی حقیقت یاد دلاتی ہے۔ اب حدیث مبارک کی طرف آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا، کیونکہ لوگ جاہلیت کی رسموں میں مبتلا تھے، قبروں پر جا کر شرک اور غلط کام کرتے تھے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا۔ زیارت کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ قبرستان جانا اصل میں نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کے لیے ہے، نہ کہ دکھاوا، رسموں یا ماتم کے لیے۔ اب عورتوں کے بارے میں علماء نے تفصیل بیان فرمائی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اگر عورت پردے کے ساتھ جائے، ممکن حیا اختیار کرے، صبر کے ساتھ دعا کرے، شور شرابہ نہ کرے، چیخ و پکار نہ کرے، نوحہ نہ کرے تو بعض صورتوں میں اجازت ہے۔ لیکن اگر قبرستان جا کر چیخنا، چلانا، سینہ کوبی کرنا، بال کھولنا، ماتم کرنا یا ایسی حرکات کرنا جن سے بے صبری ظاہر ہو، تو یہ ناجائز اور گناہ کا کام بن جاتا ہے۔ میرے عزیز، ذرا غور کریں، آج کل محرم میں بعض جگہوں پر خواتین گروپوں کی شکل میں قبرستان جاتی ہیں، اونچی آواز میں رونا، چیخنا، ماتم کرنا، نوحہ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ بعض خواتین سمجھتی ہیں کہ اگر محرم میں قبرستان نہ گئے تو شاید ثواب کم ہو جائے گا یا مرحوم ناراض ہو جائیں گے۔ یہ سوچ شریعت سے ثابت نہیں۔ دین میں ایسی کوئی بات موجود نہیں کہ محرم میں قبرستان جانا ضروری ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھیں، اگر کوئی عورت اپنے والدین، شوہر یا کسی عزیز کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتی ہے تو سب سے بہتر عمل قبرستان جانا نہیں، بلکہ ان کے لیے دعا کرنا ہے۔
घर बैठकर दुआ करे, कुरान पढ़े, सदका करे, इस्तग़फ़ार करे। ये अमाल महरूमीन के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सिर्फ़ कब्र पर जाना ही नफ़े का ज़रिया नहीं, असल फ़ायदा दुआ और नेक अमाल से पहुँचता है। बाज़ लोग कहते हैं कि मुहर्रम में कब्रिस्तान जाना लाज़मी है क्योंकि शोहदाए करबला की याद ताज़ा होती है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि मोहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सब्र, दुआ और अल्लाह की रज़ा सिखाई। दीन में कहीं ये नहीं कि हर साल मखसूस दिनों में कब्रिस्तान जाना फ़र्ज़ समझ लिया जाए। अगर किसी काम को शरीयत ने फ़र्ज़ नहीं किया तो हमें ऐसे अपनी तरफ से फ़र्ज़ नहीं बना सकते। और जो ख़वातीन कब्रिस्तान जाकर बेसब्री करती हैं, चीख चीख कर रोती हैं, मातम करती हैं, इन्हें सोचना चाहिए कि क्या ये मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र की तलकीन फरमाई। मुसलमान का शेवा सब्र, दुआ और अल्लाह पर भरोसा है। गम होना फितरी बात है, आँखों से आंसू आना भी फितरी है, लेकिन अपने काम करना जो बेसब्री और शकुक को ज़ाहिर करना दीन में पसंदीदा नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दीन रस्मों का नाम नहीं, दीन अल्लाह तबारक ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत का नाम है। हम में से बहुत से लोग माशरे को देखकर अमल करते हैं, ये सोचे बगैर कि क्या ये कुरान और हदीस से साबित भी है या नहीं। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो हर अमल से पहले ये ज़रूर देखे कि इसके असल दीन में मौजूद है या नहीं। आखिर में सिर्फ़ इतना ही कहूँगी कि मुहर्रम हमें मातम से ज़्यादा सबक देता है। इमाम हुसैन इब्ने अली की कुर्बानी हमें हक़ पर कायम रहना, सब्र करना और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना सिखाती है। इसलिए मुहर्रम में रस्मों के पीछे भागने के बजाय अपने ईमान को मजबूत करें, नमाज की पाबंदी करें, कुरान से ताल्लुक़ जोड़ें और अपने महरूमीन के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हमें सही दीन समझने, बदआत और गलत रस्मों से बचने और कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई और वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह।